بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متقی کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں میرا یہ آخری لیکچر ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ہی صورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 177 سے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پھر رقاب کہ وہ مال دیتا ہے رقاب میں، یعنی کہ اس نظام کی جو نظام امن لے کے آیا جا رہا ہے اس کی نگرانی کرنے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے آیا ہے واقم الصلاۃ، واقم الصلاۃ۔ اب یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے آیت کے شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ پرستش کوئی نیکی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب جو صلات کا مطلب ہے وہ مروجہ نماز تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کیا ہے، اب یہ اس لیکچر میں آپ کو اس کو مکمل طور پر تو بیان نہیں کر سکتا، میں مختصر طور پر آپ کو کچھ بیسک سا بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویلاگ میں بناؤں گا، پوری ایک سیریز بناؤں گا صلات کے اوپر۔ یہ متقی کیا ہے، یہ صلات کا نظام قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ صلات ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے محروم طبقات ہوتے ہیں ان کی طعام کا بندوبست کیا جاتا ہے اس نظام میں، اور کیا ہوتا ہے، اور جو ہے مال جو ہے وہ ایک چند افراد میں ہی نہیں رہ جاتا بلکہ اس کو پورے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ سب کے پاس وہ مال ہو۔ پھر آگے ہے وآت الزکاۃ، وآت الزکاۃ۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ اب زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نمو میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی ترقی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یا کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی رکاوٹ ہو اس کو دور کر دینا، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا، اس کو آگے بڑھنے دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو متقی کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وآت الزکاۃ، یعنی وہ ایک ایسی چیز فراہم کرتے ہیں جس سے وہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان کی نمو ہوتی ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو متقی کیا کرتے ہیں، وہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ 2.5% والی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہمارا جو مذہب ہے اس کا تو مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب پیدا کریں اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے۔ حالانکہ قرآن ایسا نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب جو رکاوٹیں ان کی نمو میں، ان کے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو ہٹا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو متقی جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیز فراہم کرتے ہیں جس سے وہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ پھر آگے ہے والموفون بعہدہم، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب بھی ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب بھی کوئی عہدہ، وہ اس کو بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں، وہ اس کو بھرپور طریقے سے وہ عہد کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو متقی کیا ہے، جب اس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو احسن طریقے سے پورے کرتا ہے۔ پھر آگے ہے والصابرین فی البأساء، اس کا مطلب ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ کس کے فی البأساء، مذہبی لوگوں کی وجہ سے جو تکالیف آتی ہیں وہ اس میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور آگے والضراء، اور نقصان کے وقت بھی وہ نقصان جو ان کو نقصان ہوتا ہے اس میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور پھر آئے وحین الباس آئے، اور جنگ کے دوران، اس دوران بھی وہ کیا رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا لگا، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں، یہی متقی ہیں۔ تو اب قرآن میں جہاں جہاں متقی کا لفظ آیا، جہاں جہاں آیا تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب پرہیزگاری، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ چیز آئے گی تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آنا چاہیے کہ پہلی چیز، متقی کی پہلی پراپرٹی کیا ہے، وہ پرستش نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ پرستش کو نیکی سمجھتا ہے۔ یہ پوجا پاٹ، یہ نماز، اس کو وہ نیکی نہیں سمجھتا، یہ پہلی خصوصیت ہے متقی کی۔ دوسری، امن لے کر آتا ہے، امن لے کر آتا ہے، قرآن کی مدد سے عمل لے کر آتا ہے۔ تیسری، مال باوجود محبت کے دیتا ہے، کن کو دیتا ہے، قربا کو، مقربین کو، جو یتامہ کو، مسکین کو، وابن السبیل، یہ سارے کیا ہیں، یہ سارے ان کا ہیلپ آؤٹ کریں گے امن قائم کرنے میں۔ مقربین آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، یتیم جو کہ تنہا رہ جائیں معاشرے میں امن کی جدوجہد میں، مسکین جن کا گھر بار چھوٹ جائے امن لانے کی جدوجہد میں، پھر وابن السبیل راستہ تعمیر کرنے والے، امن کا راستہ تعمیر کرنے والے، والسائلین انویسٹیگیٹر جو کہ سوالات کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیسے امن لے کے آیا جائے گا، والرقاب، اور نگرانی میں اس میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 پراپرٹیز ہو گئی۔ چوتھی پراپرٹی، اب چوتھا کیا ہے، اقام الصلاۃ، وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں جس میں مسکین کے طعام کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ میں کیا ہے کہ وہ رکاوٹیں جو کسی کی ترقی کے راہ میں، آگے بڑھنے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ اس کو ہٹاتے ہیں، یہ ہے زکوٰۃ۔ اور اس کے بعد چھٹا کیا ہے، عہدے کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں، جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب ان کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اس کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ساتویں پراپرٹی کیا رہتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ کس چیز میں ثابت قدم رہتے ہیں، جب بھی ان کو مذہبی پیشوائیت کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا والضراء، جب کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے اس کے دوران بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے، متقی۔ اور یہ 7 چیزوں کا اصول
तकवा कहलाता है। ये तमाम अंबिया कराम यही तकवा के लिए आए थे कि यार तकवा हासिल करो, तो तकवा तो ऐसे नहीं हासिल हो सकता। तो आप देख लें कि जब भी कुरान पाक में कहीं भी मुत्तकी का लफ्ज़ आएगा, कहीं भी तकवा का लफ्ज़ आएगा, तो आपने कोई एक, किसी ने इसका क्या तर्जुमा, किसी ने कहा है डरो, किसी ने कहा है कि वो परहेजगार, किसी ने कहा है कि चाकू चौबंद, और पता नहीं क्या क्या इस लफ्ज़ का तर्जुमा उन्होंने ज़रूर किया। यार इस लफ्ज़ की ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, इसकी ये वर्ड है, ये अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में ही डिस्क्राइब कर दिया। ये 7 प्रॉपर्टीज़ जिसमें होंगी वही मुत्तकी है, ये 7 प्रॉपर्टीज़ का हुसूल ही तकवा कहलाता है। तो जब भी आपके सामने कुरान में कहीं भी तकवा और मुत्तकी का लफ्ज़ आएगा, इसका मतलब है ये 7 चीज़ें उसमें लाजमी होंगी, और यही लोग सच्चे हैं। उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही मुत्तकी है, यही मुत्तकी है। तो कुरान में जब भी मुत्तकी का लफ्ज़ आएगा तो आपका जहन फ़ौरन सूरह बकरा की आयत नंबर 177 की तरफ जाना चाहिए, और ये 7 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब भी तकवा आएगा। ये नहीं कि एक लफ्ज़ कहीं से निकाल के उसकी ट्रांसलेशन कर ली और वो बता दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इसी मुत्तकी, इसी को बेस बना के मैं आगे जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं, जिसमें मस्जिद है, जिसमें सौम है, जिसमें सलात है, ये सारा मैं इसी के बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए लेक्चर नंबर 1 से, बहुत मैंने मुख्तसर से लेक्चर बनाए हैं, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के, तो आप इजीली कोई भी 5 मिनट का वक्त निकाल के उनको देख सकता है। तो आप वहीं से शुरू से देखिएगा और देखिएगा कि मज़हबी पेशवाइयत ने किस तरह पूरी कोशिश की कि यार ये भी किसी तरीके से जो है ना सवाब और इन चीज़ों का मजमुआ बन जाए, लेकिन ये कुरान है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो आप वो सारा देखिएगा, और मैं इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट अपना वीलॉग स्टार्ट करूँगा। तो अल्लाह हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।